اچھا، یہ تو واقعی بڑی آپ کہیں حیران کن بات ہے کہ تقسیم ہند کے 76 سال بعد یعنی 2023 میں جا کر پاکستان کی مردم شماری میں پہلی بار میواتی کو ایک الگ زبان مانا گیا ہے۔ جی بالکل، بہت لمبا عرصہ ہے۔ تو آج ہم نے سوچا ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ یہ سفر کیسا رہا ہے اس کمیونٹی کا۔ ہاں ہمارے پاس جو مواد ہے آج، اس میں تاریخ بھی ہے، ثقافت، وہ تقسیم کے جو تکلیف دہ تجربات تھے وہ بھی، پھر زبان کی شناخت کی جد و جہد، اور یہ حالیہ مردم شماری کے کچھ اعداد و شمار۔ بالکل، اور کوشش یہی ہوگی کہ ان سب ذرائع سے جو اہم باتیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں۔ جی، مقصد صرف حقائق بتانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ میواتی عوام نے اپنی شناخت کے لیے کتنی جد و جہد کی، کیا مسائل دیکھے اور کیسے وہ ثابت قدم رہے۔ بالکل، ان کی استقامت کو سمجھنا ہے۔ تو شروع کہاں سے کرے؟ میو قوم کی ابتدا سے؟ یہ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق راجپوت نسل سے ہے، اچھا، خاص طور پہ چندر بنسی اگنی کل خاندان سے، اور ان کی تاریخ میں ہمیں مزاحمت بہت نظر آتی ہے، مغلوں کے خلاف بھی، انگریزوں کے خلاف بھی۔ ٹھیک، اور پھر آیا 1947 کا وہ مشکل وقت، تقسیم ہند۔ جی، وہ تو میو برادری کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ اندازہ ہے کہ تقریباً آدھی آبادی، کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، اوہ، اور اس دوران بہت شدید تشدد ہوا، زمینیں گئیں، ہزاروں کی تعداد میں مساجد تھیں وہ چھن گئی۔ ایک ذریعے میں تو یہ بھی ہے کہ 3000 گاؤں کا علاقہ صرف 1264 تک رہ گیا۔ اللہ، جی، اور جو مساجد واپس ملے وہ بھی بہت کم، سیاسی نمائندگی تو بالکل ہی کمزور ہو گئی۔ ہاں لیکن کچھ لوگ وہاں رکے بھی تو تھے گاندھی جی کی وجہ سے۔ جی بالکل، دسمبر 1947 میں جب گاندھی جی گھاسیڑیا گاؤں گئے تو ان کے کہنے پر کافی لوگ بھارت میں ہی رک گئے۔ اچھا، خیر، جو پاکستان آئے ان کے لیے بھی فوراً آسانیاں نہیں ہوئیں، وہ شناخت کا بحران تو یہاں بھی رہا۔ بالکل رہا۔ شروع میں تو ایسا ہوا کہ خاندانوں کو الگ الگ علاقوں میں بکھیر کر آباد کیا گیا، اچھا، تو ظاہر ہے اس سے زبان اور ثقافت کو اکٹھا رکھنا مشکل تو ہونا ہی تھا۔ ہاں وہ تو ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 70 کی دہائی تک میواتی خود کو اردو کا ہی وارث سمجھتے رہے۔ او، جی، لیکن پھر شاید وہ جو علاقائی شناختوں کا زور بڑھا یا اپنی ثقافت کے تحفظ کا احساس ہوا تو انہیں اپنی الگ لسانی شناخت کی ضرورت محسوس ہوئی، شدت سے۔ تو یہاں سے وہ لمبی جدوجہد شروع ہوئی زبان کو منوانے کی۔ جی ہاں، کئی دہائیوں پر مہید جد و جہد، تنظیمیں بنی جیسے انجمن اتحاد و ترقی میوات، پھر پاکستان میو اتحاد، ہاں، قیس محمد قاسم، آصد خان میو، عابد حمید خان جیسے بہت سے لوگوں نے کام کیا۔ اچھا، ایک اہم کامیابی ملی 2014 میں جب نادرا کے فارم میں، شناختی کارڈ والے فارم میں میواتی زبان کا خانہ شامل ہوا، جی جی، اور پھر بالآخر لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر ہوئی، ادارے شماریات نے یقین دہانی کرائی، اور 2023 کی مردم شماری میں باقاعدہ میواتی کو شامل کر لیا گیا۔ تو اب 2023 کی مردم شماری کے مطابق تعداد کیا ہے پاکستان میں؟ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تو یہ تقریباً 11 لاکھ بنتے ہیں، 10,94,000 کے قریب۔ 11 لاکھ؟ اچھا خاصا نمبر ہے۔ زیادہ تر کہاں ہیں یہ لوگ؟ سب سے زیادہ ضلع قصور میں ہے، وہاں کی کل آبادی کا کوئی 12%۔ اوہ، واہ، اس کے علاوہ لاہور، سیالکوٹ، ملتان، نروال، لودرا، ان علاقوں میں بھی ہیں۔ لیکن کمیونٹی لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ تعداد اس سے زیادہ ہے۔ جی، ان کا دعویٰ ہے کہ اصل تعداد کہیں زیادہ ہے، شاید 3 گنا تک بھی۔ 3 گنا؟ اچھا، کیوں ایسا کیوں لگتا ہے انہیں؟ ممکن ہے اب بھی کچھ لوگ کسی جھجک کی وجہ سے یا شاید احساس کمتری کی وجہ سے اپنی شناخت نہ لکھواتے ہوں۔ ہو سکتا ہے۔ اچھا، زبان کی شناخت تو مل گئی، لیکن ثقافت کا کیا؟ ادب وغیرہ کا؟ ہاں، وہ کوششیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ دیکھیں، شروع میں میواتی ادب زیادہ تر سینہ بسینہ ہی چلتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا الگ رسم الخط تو تھا نہیں۔ صحیح۔ مگر اب صورتحال کافی مختلف ہے۔ قاری محمد یونس شاہد میو جیسے لوگ جنہوں نے قرآن کا میواتی ترجمہ کیا، ان جیسے لکھنے والے اب سینکڑوں میں ہیں۔ زبردست۔ جی، صدائے میو، میو ایکسپریس جیسے رسالے نکل رہے ہیں، میواتی دنیا جیسی ویب سائٹس بھی ہیں، تحقیقی کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ثقافت میں کھانے پینے کا بھی تو ذکر آتا ہے۔ بالکل، وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ہاں، کچھ خاص پکوانوں کا ذکر ہے ذرائع میں، موہری، سہالی، پوڑا، باکھلی، کھنڈلی، اور ایک بھنوا گوشت بھی۔ جی، یہ سب خاص میواتی کھانے ہیں، اور یہ صرف کھانے نہیں، ان کی تقریبات کا، ان کی شناخت کا اہم حصہ ہیں۔
ابھی قصور میں ایک تقریب ہوئی تھی تو وہاں ان کے سٹال بھی لگائے گئے تھے تاکہ یہ چیزیں زندہ رہیں۔ زبردست۔ اچھا، اگر ہم ذرا بڑے منظرنامے میں دیکھیں تو کیا یہ پاکستان کے لسانی نقشے میں کسی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے؟ جی، ایک طرح سے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب پنجاب میں پنجابی 60% سے زیادہ لوگوں کی زبان تھی۔ جی۔ اب وہ تناسب کم ہو کر 37% رہ گیا ہے۔ دوسری طرف سرائکی جیسی شناختیں ابھری ہیں۔ سرائکی بولنے والے پنجاب میں 1981 میں 15% تھے، اب تقریباً 21% ہیں۔ اچھا، تو یہ پس منظر بھی اہم ہے۔ جی، اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ بھارت میں جو میواتی ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے، جیسے حال ہی میں ہریانہ میں وہ تشدد کے واقعات ہوئے۔ ہاں، اس کی خبریں آئی تھیں۔ جی، اطلاعات کے مطابق وہاں فرقہ وارانہ فسادات میں جانی اور مالی نقصان ہوا، یا صرف حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، کسی کی طرفداری مقصود نہیں۔ تو خلاصہ پھر یہی ہے کہ اتنے صدمات، اتنی مشکلات اور اتنی لمبی جدوجہد کے بعد آخر کار میواتی کمیونٹی نے اپنی زبان کو سرکاری طور پر منوا لیا۔ یہ ان کی ہمت اور ثابت قدمی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہاں ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ جی۔ سرکاری شناخت مل گئی، اعداد و شمار آ گئے، ادبی تخلیق ہو رہا ہے، لیکن آگے کیا؟ جی۔ جیسا کہ آصد خان میو نے وہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں صرف زبان نہ رہ جائے، ثقافت پیچھے نہ رہ جائے۔ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور پروفیسر سرفراز احمد میو نے وہ مطالبہ کیا تھا کہ میواتی کو پرائمری اسکولوں میں پڑھایا جائے۔ تو اصل غور طلب بات اب یہ ہے کہ اس شناخت کو صرف کاغذوں سے نکال کر اگلی نسلوں تک ایک جیتی جاگتی حقیقت کے طور پر منتقل کرنے کے لیے اب واقعی کون سے ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔